نے بتایا کہ اللہ وہ ہیں کہ جس کی شان یہ ہے کہ اس نے قرآن نازل کیا، کتاب نازل فرمائی، توریت انجیل نازل فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہی ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. اور پھر ایک خاص بات کی گئی، یہی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ جیسی چاہتا ہے تمہاری شکل بناتا ہے. اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں. ماں کے پیٹ میں دیکھو، اللہ نے اپنی توحید اور اپنی شان یہ بھی بیان کی کہ ماں کے پیٹ میں اللہ جیسی چاہتا ہے شکل بناتا ہے. ماں کے پیٹ میں تو کسی کا گمان بھی نہیں جاتا ہے، اور وہ اللہ ماں کے پیٹ میں، جس ماں کے پیٹ میں شکل بن رہی ہوتی ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، جس کے بیٹے یا بیٹی کی شکل بن رہی ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن برابر کسی کی شکل دادی کی طرح ڈھلتی ہے، کسی کی دادا کی طرح، کسی کی چچا کی طرح، کسی کی بڑے ابا کی طرح. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اوپر کی 4-5 پشتوں میں وہ دادا پر دادا، جس کو کہ آج کل تو یوٹیوب فیس بک اور کیمرے ویمرے کا دور ہے، اب لوگوں کو آگے پتہ رہے گا کہ میرا پر دادا کیسا تھا، میرا لکڑ دادا کیسا تھا، میرا پکڑ دادا کیسا تھا، یہ سب کو. لیکن ابھی سے جو ہمارے 5-10 دادا اوپر تھے ان کی شکل کیا تھی ہمیں تھوڑی پتا. زیادہ سے زیادہ میں اتنا ہی ہے کہ دادی نے ہمیں بتایا کہ ان کے یعنی ہمارے دادا کے ابا کیسے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوگا، یا پھر ان کے ابا کیسے تھے. تو ہم نے سنا لیکن ابھی دیکھا نہیں. مگر گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس پہ تبصرہ ہوتا ہے کہ اس کی شکل وہ تیسرے نمبر دادا سے ملتی تھی. کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں جو ایسی شکلیں ڈھالتا ہوں، ایسی شکلیں بناتا ہوں پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ میں شکل بناتا ہوں. تو ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، یہ بھی سن لیں آپ، بہت دلچسپ بات. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، میں ادباً کہہ رہا ہوں کہ آدمی اپنے بارے میں جو چاہے کہے، لیکن ہمارے بزرگ ہیں، ہم ادب سی بات. انہوں نے تو یہ کہا کہ میں کالا رنگ کا ہوں، کہ میں ایسا نہیں کہوں گا صحابی کے لیے. حضور میرا رنگ زیادہ گورا نہیں ہے، میرے ابا کا رنگ بھی زیادہ گورا نہیں تھا، ان کے ابا کا رنگ بھی زیادہ گورا نہیں تھا، لیکن میرے یہاں جو بچہ پیدا ہو بہت گورا گورا خوبصورت پیدا ہو. تو مجھے شک ہے کہ کہیں میری بیوی نے کوئی خیانت تو نہیں کی، کہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا. اور جب دین اسلام نہیں آیا تھا تو لوگ بڑے بے باک تھے، اتنے بے باک تھے کہ ایک ایک عورت کے تعلق 8-8 10-10 مردوں سے ہوتے. بلکہ اس دور کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اور 8-8 10-10 مردوں پھر کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ بچہ میرا، یہ بچہ میرا ہے. کیونکہ اس خاتون نے کتنا غضب کا خطرناک دور رہا ہوگا، اور کیسے لوگوں میں اسلام آیا اور اسلام نے کیسے سدھارا لوگوں کو. حضور کی محنتوں کا احساس تو کریں آپ. تو پھر وہ 8-10 لوگ جو کھڑے ہوتے تھے، وہ عورت بچہ لے کر باہر آتی تھی، پھر وہ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی پھر وہ اسی کے متھے ڈال دیا جاتا. یعنی یہ تھا اس دور کا طریقہ، یہ حالات. تو اب وہ ایسے دور سے نکلے تھے نا، اتنے خطرناک دور سے. تو اب انہوں نے کہا کہ حضور وہ ہمارے ہاں تو میرا رنگ بھی گورا نہیں، میرے باپ کا بھی، میرے دادا کا بھی. اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ کہیں میری بیوی نے کوئی خیانت تو نہیں کی. تو حضور نے مسکرا کے فرمایا تیرے داداؤں میں اوپر ایک دادا تھا وہ ایسا ہی خوبصورت تھا، تو نس نے نس کو کھینچ لیا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نس نے نس کو کھینچ. یہ اللہ کی شان. اوپر پتہ نہیں کتنے نمبر پہ، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن حضور بتا رہے ہیں یہ حضور کی بھی غیب دانی ہے. تو نس نے رگ کو کھینچ لیا اور وہ اپنے اوپر کے دادا کی شکل پہ گیا. یہ اللہ کی شان ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل، یہ ہمارا اللہ ہے کتنا طاقت والا، قوت والا، قدرت والا. اور ایسے رب سے ہم تعلق کمزور کر بیٹھے. حدیث پاک میں آتا ہے جب ماں کے پیٹ میں وہ ناپاک قطرہ چلا جاتا ہے تو اس پہ 40 دن ایسے ہی گزرتے ہیں. پھر وہ 40 دن کے بعد جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے جو ہے وہ علقہ کے اندر. پھر اس کے بعد جو اور 40 دن آتے ہیں تو پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. یعنی تیسرے 40 دن پر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں 4 مہینے. تو ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے
اور وہ فرشتہ آتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور پھر اللہ کے اذن سے وہ ماں کے پیٹ میں روح ڈالتا ہے اس بچے میں، اور اسی 4 مہینے کے بچے کے لیے پھر اس کی قسمت لکھی جاتی ہے کہ یہ اتنے دن زندہ رہے گا، اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، اتنا اس کو روزی ملے گی، اتنا اس کو رزق ملے گا، اور پھر اسی وقت یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں، یعنی وہ لکھ دیا گیا۔ جب اب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، لکھ دیا گیا ہے کہ ہم کتنا کھائیں گے، کتنا پیئیں گے، کتنا بیمار رہیں گے، کتنے اچھے رہیں گے، کتنی عزت ملے گی، کتنی ذلت ملے گی، کتنا علم ملے گا، کتنا سب کتنی نیکی کریں گے، سب یہ 4 مہینے کی جب ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ سعادت مندوں کی سعادت لکھ دی گئی، شقاوت والوں کی شقاوت یعنی بدبختی بھی لکھ دی گئی، اور جو لکھ دیا گیا بس اب وہی ہونا ہے ویسے ہی ہوگا۔ آقا فرماتے یہاں تک کہ کوئی جہنمی لکھا ہوا ہے، جہنمی لکھا ہوا ہے لیکن وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، لکھا ہوا ہے جہنمی لیکن جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نیک عمل کرتے 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 وہ جنت کے راستے پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لکھا ہوا ہے جہنمی اور جا رہا ہے کہاں؟ جنت کے راستے پر، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے اور 1 ہاتھ کا فاصلہ اس کے اور جنت کے درمیان رہ جاتا ہے، پھر اچانک اس کی زندگی پلٹتی ہے اور وہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور اسی کام کے اندر وہ مرتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ اور ایک بندہ جنتی لکھا ہے وہ جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے راستے پہ جاتے 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 اس کے اور جہنم کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے اور اچانک اس کی زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور وہ جہنم کے راستے سے اچانک جنت کے راستے پر آتا ہے اور پھر جنتی کام کرتے کرتے جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر جنت کے راستے پہ جا رہے ہو مغرور مت بنو، پتہ نہیں ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، اور جو جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں ان کا مذاق مت اڑاؤ، پتہ نہیں ان کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آخری اس جملے کے بعد مکمل کرتا ہوں، اسی لیے جب تک جنت میں ہم داخل نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمیں بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی آپ کچھ کپڑے کی چندیاں اپنے کپڑوں پر پیون لگانے کے لیے ایک کچرے کی کنڈی پر گئے، اور کچرے کی کنڈی پر جانے جب آپ نے وہ کپڑا ڈھونڈنا شروع کیا تو وہاں پہلے سے کتا موجود تھا، وہ کتا جو ہے وہ آپ کو بھونکنے لگا، تو آپ نے کتے سے فرمایا مجھ پہ مت بھونک، جو تیری قسمت کا ہے وہ تجھے ملے گا، جو میری قسمت کا ہے وہ مجھے ملے گا۔ رہی بات کہ تو افضل ہے یا اویس قرنی افضل ہے، یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا، تو افضل ہے یا اویس قرنی افضل ہے یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا، یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ اگر اویس کی مغفرت ہو گئی اور اویس پل صراط سے پار ہو کے جنت میں چلا گیا تو تجھ سے افضل اویس ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے اویس کی مغفرت نہیں ہوئی اور اویس جنت میں داخل نہیں ہوا پل صراط سے پار ہو کر، تو تو کتا ہو کر بھی اویس سے افضل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی کو حقیر مت سمجھو، شرابی ہو، جواری ہو، یہ ہو وغیرہ، اس کے گناہ سے نفرت کرو مگر اس کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس کی زندگی پلٹ جائے اور وہ آپ سے آگے نکل جائے، اور اپنے آپ کو نیکی کے کام پہ دیکھتے اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا مت سمجھو، اللہ نہ کرے کہ پتہ نہیں ہمارے لیے اللہ کے علم میں کیا اس کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے اس سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اس سے خیر مانگتے رہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دونوں جہان کی خیر عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے۔ الفاتحہ۔